العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسبمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کے لیے یہ محبتیں خوبصورت ہیں، مثلا عورتوں کی خواہش، والبنین اور بیٹوں کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، سونا چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے، اور والخیل المسومہ، ایسے گھوڑے جو نشان لگائے ہوئے ہیں، والانعام والحرث، اور دیگر جانوروں سے محبت اور کھیتی باڑی کو پسند کرنا، مزین ہونا، ذالک متاع الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی کا ایک نفع ہے، واللہ عندہ حسن المآب، انجام کار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بڑا خوبصورت موجود ہے۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان لوگوں سے یوں بیان کیجئے، لوگوں میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اس سے بہتر ہو، للذین اتقوا عند ربهم، کہ ان لوگوں کے لیے جو آج تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں رب کے ہاں، ان کے لیے مقام ہے، جنات تجری، اللہ نے جنت بنائی ہے اور اس کے نیچے نہریں جاری فرمائی ہیں، خالدین فیہا، متقی وہاں ہمیشہ رہیں گے، وازواج مطہرہ، وہاں پاکیزہ ازواج بھی، عورتیں بیویاں بھی ملیں گی، ورضوان من اللہ، اور جنت میں انسان کو اللہ کی رضا ملے گی، خوشنودی نصیب ہو جائے گی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ہر حال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بندے کو ان فطری محبت والی چیزوں کی نشاندہی کی گئی جن چیزوں سے فطرتاً بندے کو ایک محبت ہوتی ہے، لیکن اگر یہی محبت غیر فطری ہو جائے، غیر طریقے پہ ہو جائے تو یہ بندے کو نقصان دیتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے چند محبت والی چیزوں کا تذکرہ فرمایا،
کہ وہ بڑی مزین اور بڑی خوبصورت بندے کو نظر آتی ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عورتوں کا ذکر کیا۔ عورتوں کی حقیقت تو یہ ہے کہ نیک صالح انسان کی بیوی بنے، فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ اس کے لیے ایک سکون کا باعث ہوگی، اور اس کے لیے خوشی کا باعث ہوگی، اور اس کے لیے ایک محبت اور مودت کا گھر ہوگا۔ اگر یہی انسان غلط راستے سے چلے گا تو اس کا بہت بڑا انسان کو نقصان ہوگا۔ اگر یہی ازواج کی محبت ایک شرعی دائرے میں رہے گی تو یہ بہت اچھی رہے گی۔ اگر انسان اس کی محبت میں غیر شرعی کام بھی کرتا چلا جائے گا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کیسے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے امور عورتوں کے سپرد ہو جائیں اور تمہارے مال والے کنجوس ہو جائیں اور تمہارے معاملات مشورے سے طے نہ کیے جائیں تو پھر تمہارا زمین پہ رہنے کا کیا حق ہے؟ پھر تو نیچے ہی رہنے کا حق ہے۔ تو ایسے معاملات میں عورتوں کا جو درجہ ہے اس کو وہی مقام دیا جائے۔ اگر یہی عورتیں آزادی کریں اور بے پردگی کریں اور دیگر غیر شرعی کام کریں اور بندہ سب کو جائز کہتا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ نفسانی محبت میں مبتلا ہے۔ اب یہ غیر شرعی غیر فطری طریقوں سے چلتا آ رہا ہے۔ اب یہ محبت اس کو نقصان دے گی اور اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا، بندے کا دینی نقصان ہوگا۔ انجام کے طور پر بندے کا بہت بڑا خطرناک ایک نظام سامنے آئے گا اور اپنا سکون برباد کر بیٹھے گا، اور اسی محبت کو بندہ غلط طریقوں سے ہمیشہ چلاتا رہے گا کہ جو اس نے آوارگی آزادی کرنے کا کہا یہ اس کے ساتھ حمایتی بن گیا، اور اس طرح عورت نکلتی بازار میں جائے، آوارگی کرے، فیشن کرے، دیگر امور میں، تو یہ بندے کے لیے بہت خطرناک مزین اور خوبصورت تو اس کو وہ نظر آئے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس کا وہ دین برباد ہوگا اور فطرت سے بندہ دور چلا جائے گا۔ پھر اسی طرح دوسرا نمبر ہے اولاد کی، بیٹوں کی محبت کا۔ اب بیٹوں کی محبت، اب اللہ رب العزت کی اطاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ انسان اس میں بھی پڑتا ہے تو غیر شرعی کاموں میں جا نکلتا ہے۔ یہی پھر بیوی اور بچوں کے لیے بندہ حرام مال بھی کماتا ہے، حرام مال کے ڈھیر لگا لیتا ہے اور دوسروں کے مال پر قبضہ بھی کرتا ہے، تو یہ سارا غیر فطری پھر طور طریقہ بنتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم پھر اپنے اولاد کے لیے کر رہے ہیں، بیوی کے لیے کر رہے ہیں، فلاں کے لیے کر رہے ہیں، اب اس کا بہت بڑا انسان کو نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس بات کو وضاحت سے بیان فرما دیا کہ یہ محبتیں بڑی لوگوں کو خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے بندہ فطرت میں رہے گا تو اچھا، ورنہ غیر فطری طریقے سے چلے گا نقصان ہوگا۔ پھر آگے خزانے کی بات آئی، سونے چاندی کے ڈھیر بندہ جمع کرنے کی فکر کرتا ہے، لیکن غیر فطری طریقوں سے جمع کرے گا اور استعمال بھی غیر شرعی طریقوں سے کرے گا تو اس کا انجام بھی انسان کے لیے بہت برا ہوگا کہ یہی سونا چاندی انسان کے لیے عذاب کا اور آگ کا باعث بنے گا۔ اسی کو گرم کر کے بندے کو داغ لگائے جا رہے ہوں گے اور یہی سانپ اور بچھو بن جائے گا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے اس کا بھی استعمالی طریقہ ارشاد فرما دیا۔ سونا چاندی زیور اور اپنے حد تک بندہ اس کو جمع کرے، ضروریات میں لائے، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اور عورت استعمال کرے۔ مرد کو سونے سے حضور علیہ السلام نے سونے کا زیور استعمال کرنے سے منع فرما دیا۔ اب اگر کوئی مرد کہے کہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، میں اس کے لیے فلاں چیز بنا لیتا ہوں، اس کی فلاں چین بنا لی اور اس کا یہ بنا لیا، میں نے اس کی انگوٹھیاں بنوا لی،
حتیٰ کہ لوگ چاندی کے برتن استعمال کرتے ہیں، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت نے یہ سونا چاندی کسی کو دی ہے تو غیر فطری غیر شرعی محبت اس کے ساتھ نہ ہو، نہ عورت سے، نہ بیٹوں سے، نہ ایسے سونے چاندی کے خزانوں سے۔ پھر اگلا نمبر چوتھا آیا خیل المصومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑے، سواریاں۔ سواری ایک حد تک ہوتی ہے تو یہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بندہ اس گھوڑوں کی محبت میں ایسا غافل ہو جائے کہ نہ رب یاد رہے، نہ کوئی اور فرما برداری اطاعت رہے، اس کو فخر کا، مقابلوں کا اور ان چیزوں کا پتہ ہو، اب اسی چیز میں بندہ وقت لگا رہا ہے اور مگن ہے، تو یہ چیزیں محبت کی انسان کو خراب کرے گی۔ والانعام، دیگر مویشی، دیگر جانور، وہ بھی بندے کی ضرورت کی حد تک ہوتے ہیں، لیکن بندہ ایسا مگن ہو جائے کہ اب اس کو انسانیت ہی نہ رہے، کہ جانوروں کے ساتھ بندہ جانور بن جائے، یا جانوروں کے ساتھ بندہ حد سے ایسے زیادہ یعنی انس اور ایسا کوئی کرنے لگ جائے، یہ بھی ایک غیر فطری ہوتا ہے کہ جانوروں میں بندے ایسے کہ بات تو بڑے یعنی وہ ممنوع دوسرے حرام جانوروں سے بھی، ناپاک جانوروں سے بھی ایسی محبت کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بھی بندے غیر فطری کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب ان کے اندر بھی بڑی خرابیاں آتی ہیں، کتے سے اور دیگر ایسے جانوروں سے پتہ نہیں کیا ہے، ہر وقت پھر کتوں کو اٹھائے پھرتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے، یہ بھی سب غیر فطری کام ہے۔ اب ان چیزوں سے بندہ حلال جانوروں سے بھی ایک حد تک محبت کرے اور ان کی پرورش اور دیگر ضروریات کا خیال کرے، اور اپنے طور طریقوں کے اندر غیر شرعی طریقہ نہ آنے دے، کوئی ایسا عمل نہ آنے دے جس کی وجہ سے یہ عمل غیر فطری بن جائے۔ تو یہ جانوروں کی محبت، گھوڑے سواریاں شمار ہوتی ہیں، اب پہلے گھوڑے ہی زیادہ سواریوں میں استعمال ہوتے تھے، بدلتے بدلتے سواریاں کتنی ایسی بن گئی، تو بہرحال ایک حد تک بندہ ان کو استعمال کرے، فخر نہ ہو، اکڑ نہ ہو، غرور نہ ہو، نہ شکری نہ ہو، اور اس میں حرام کی ملاوٹ نہ ہو۔ حرام سے بھی بندے نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان چیزوں کی محبت میں آ کر بندہ حد سے بس آگے نہ نکل جائے، پاگل نہ بنا ہوا ہو اور ایسے احمق نہ بنا ہوا ہو، یہ قرآن نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور کھیتیاں بھی، ان کو بھی بندہ صحیح استعمال کرے، کھیتی باڑی کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ نہ اللہ کی پہچان، نہ اللہ کے رسول کی پہچان، نہ ان کے احکامات کا پتہ، نہ کھیتی باڑی میں حلال حرام کا پتہ، اب ناجائز لوگوں کا استعمال کرنا ہے، اب پانی بھی ہو رہا ہے یا دیگر چیزیں بھی ہو رہی ہیں حرام، میری کھیتی ایسی بن جائے جیسے بھی بنتی ہے فلاں ہو جائے، اور ایسے بندہ وہی غافل بن کر اس میں سے نہ زکوٰۃ ادا کرے، نہ عشر ادا کرے، نہ چیزیں نکالے، یہ سب غیر فطری طریقوں کی محبت ہوتی ہے۔ اب اس وجہ سے بندے کو ایسی لگن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، ان ساری چیزوں کی محبت فطری ہو، غیر فطری نہ ہو، اصولوں والی ہو، غیر اصولوں پر نہ ہو۔ بے اصولی جہاں بھی بندہ کرے گا خرابی ہو جائے گی، گھر میں خرابی ہوگی، اولاد میں خرابی ہوگی، اولاد فتنہ بن جائے گی، اولاد مصیبت اور مشکلات کا باعث بن جائے گی۔ اس کی محبت میں آ کر بندہ ان کو نافرمان بنائے نہ جائے کہ بے حیا ہوتے ہیں تو ہو ہی جائے، جو مرضی کرے کرتے رہے، نہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری پر لگایا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں بندے کے سامنے ہیں اور استعمال کے لیے بندوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی زندگی کا نفع، یہ یہاں استعمال کی چیزیں ہیں، بس ان کا استعمال بھی اچھا کرو، ٹھیک کرو اور آسان طریقہ سے چلتے جاؤ۔ آج نوجوان ہیں کہ ایسی عورتوں سے محبتیں کہ آوارگی والی ہے، پھر بھی وہ بھاگے جا رہے ہیں اور دوڑے جا رہے ہیں، حالانکہ رشتوں کے انتخاب میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ رشتوں کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اس وقت بھی دیکھا کرو، صرف مال اور اس کا حسب نسب نہیں کہ اس کا جمال دیکھ لو اور اس کے پیچھے دوڑے جاؤ،
نہیں اس کی شرافت دیکھو اور اس کا دین دیکھو، پھر اس کو ساتھ رشتے طے ہوتے ہیں، شرافت ہو، حیا ہو، غیرت کی زندگی ہو، پھر ایسے معاملات کو آگے چلایا جائے۔ ایسے ہی بندہ بے دریغ ایسی وہ خوبصورتی کے پیچھے دوڑے پڑے، قطعاً اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتے، اور اللہ رب العزت نے اسی چیز سے منع فرمایا، تو یہ بندہ غیر فطری طریقوں پہ جائے گا، نقصان اٹھانے والا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، ہے تو دنیا کی زندگی کا مال و متاع، لیکن صحیح استعمال کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں اسی کی وجہ سے تمہیں اچھا ٹھکانہ ملے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، اچھے طور طریقے ارشاد فرما دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تمہیں بتاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ارشاد فرمایا جو قرآن ہے، اور آج قرآن کریم کا بیان اسی طرح کہ حضور علیہ السلام نے ایسے ارشاد فرمایا، ہم بھی اسی کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نبی ایسے ارشاد فرما رہے تھے، لوگوں میں تمہیں بتاؤں من خیر بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیزیں کیسی اللہ رب العزت نے بنائی اور کیسا بہتر ایک مقام بنایا، وہ اللہ نے متقی پرہیزگاروں کے لیے اپنے پاس جنت بنائی ہے۔ اب اس جنت کا بندے کے دل میں ایسا شوق ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا آج بندہ شراب سے بچے گا، کل جنت کی پاک شراب پیے گا، آج بندہ دنیا کے سونے اور ایسے برتنوں سے بچے گا، چاندی کے برتنوں سے، اللہ کل اس بندے کو جنت میں یہ چیزیں عطا فرمائیں گے۔ آج ریشمی لباس سے بچے گا اور غیر فطری لباس کے طریقے نہ بنایا کرو، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ریشمی اور خوبصورت لباس عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں جنت کا نام بھی لیا کہ جنت ایسی جس کے نیچے نہریں ہیں اور وہاں پرہیزگار ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وازواج مطہرہ، وہاں تو پاک عورتیں ہوں گی، ناپاک نہیں۔ عام طور پہ دنیا میں ایسے اگر خیالات میں بندہ جائز ناجائز کا نہیں خیال کرے گا تو یہ غیر فطری عمل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اور ایسی پاک وہاں ازواج بنائی، بندے پاک انسان زندگی گزار کر جانے والے، اللہ تعالیٰ پھر وہاں پاکیزہ ماحول عطا فرمائیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ورضوان من اللہ، وہاں اللہ کی رضا بھی ہوگی، اللہ راضی ہو جائے گا، ایسے راضی ہو جائیں گے کہ وہ خود اعلان فرما دیں گے لوگوں آج میں تمہارے اوپر تمہارے ان نیک اعمال کی وجہ سے، تمہاری شرافت کی وجہ سے، تمہارے ایمان اور اعمال کی وجہ سے راضی ہو گیا، میری مہربانی ہے، اللہ راضی ہو گئے، اور فرمائیں گے کہ آج کے بعد پھر کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ پھر ناراض نہیں ہوں گے، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ورضوان من اللہ، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ لوگوں اللہ کی رضا کو ہمیشہ حاصل کیا کرو، مال ہو، اولاد ہو، بیوی ہو، بچے ہوں اور دیگر ایسی چیزیں ہوں، ساز و سامان ہو، کھیتی باڑی ہو اور گھوڑے ہوں یا ایسے جانور، جو کچھ بھی ہو، سب کے بدلے اب اللہ کی رضا کو ایسے قربان نہ کر دو، اللہ کی رضا کو حاصل کرو۔ اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، رب کو ناراض کر کے بندہ مخلوق کے پیچھے جائے گا، یہ بے عقل انسان ہوگا اور اس کا بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ تو بندے کے ہر حال کو دیکھ رہا ہے، وہ بصیر ہے، بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے، اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، یہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیسے کرنا چاہیے تھا اور یہ کیسے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ہمیں سمجھا دیا ہے، ہم ان معاملات کے اندر بھی ذرا احتیاطی زندگی بنائیں، اچھی زندگی بنائیں، فطری زندگی بنائیں، اور طور طریقے ہمیشہ حضور کی شریعت کے تابع کرتے ہوئے بندہ پھر اس طرح کرے گا تو اچھے فیصلے ہوں گے اور اچھی سوچ آئے گی، اچھی محبت چلے گی، اچھا ایک ماحول چلے گا، ورنہ یہی محبت بندے کو برباد بھی کرے گی اور بندہ حد سے نکل جائے گا تو خراب بھی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی فرما برداری اور اپنے محبوب نبی کی تابعداری والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔